بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ بنی اسرائیل کے عابد یعنی جب عبادت کی انتہا کو پہنچتے تھے تو لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے چل پڑتے تھے۔ بہار جلد 74۔ جو مومن کی حاجت پوری کرتا ہے اس نے گویا تمام زمانے عمر خدا کی عبادت کی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 5۔ جو مومن کی ایک حاجت پوری کرتا ہے خدا قیامت کے دن اس کی 1,00,000 حاجتیں پوری کرے گا، جس میں پہلی جنت کا عطا کرنا ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 74۔ کسی مومن کی حاجت پوری کرنا ایک حج سے افضل ہے، یہاں تک کہ امام نے 10 مرتبہ حج فرمایا۔ امام صادق علیہ السلام از بہار جلد 99۔ مومن کی حاجت پوری کرنا 1000 مقبول حج اور 1000 غلام آزاد کرنے اور 1000 غلام جہاد پر روانہ کرنے سے افضل ہے۔ الحدیث: جس قدر نیت صرف خدا کو راضی کرنے کی ہوگی اسی قدر ثواب کئی گنا بڑھتا چلا جائے گا۔ جو مومن کی مدد پر قدرت رکھتا ہو پھر بھی اس کو دکھوں میں اکیلا چھوڑ دے تو خدا اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں چھوڑ دے گا۔ اگر قدرت کے باوجود مومن کی حاجت پوری نہ کرے تو قیامت کے دن اس کے ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوں گے۔ امام صادق علیہ السلام از بہار جلد 74۔ جو مومن اپنی عزت اور مرتبے کو دوسرے مومن پر خرچ کرے گا خدا قیامت کے دن اس کے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا اور اس کو قیامت کے دن کے فقر و فاقے سے آزاد کر دے گا۔ اگر وہ کنجوسی کرے گا تو دنیا آخرت دونوں میں فقر و فاقے کا شکار ہوگا، ذلت رسوائی پائے گا، جہنم کی آگ اس کو جلد جھلسا دے گی، بعد میں چاہے معاف کر دیا جائے۔ امام صادق علیہ السلام از تنبیہ الخواطر۔ مومن اگر اپنی حاجت کے لیے کسی مومن کے پاس جائے اور دوسرا مومن اس سے ملاقات بھی نہ کرے تو وہ مرتے دم تک خدا کی لعنت میں گرفتار رہے گا۔ امام صادق علیہ السلام از بہار جلد 75۔ جو اپنے مومن بھائی کو سردی یا گرمی کا لباس پہنائے گا خدا پر اس کا حق بن جاتا ہے کہ اسے جنت کے کپڑے پہنائے اور اس پر موت کی تکلیف آسان کرے، اس کی قبر وسیع کرے، اور جب وہ قبر سے باہر آئے تو فرشتے اس کو خوشخبری دیں کہ ملاقات کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 74۔ صرف دیندار، بہادر، رحم دل اور خاندانی لوگوں سے اپنی حاجت طلب کرو۔ امام زین العابدین علیہ السلام از بہار جلد 78۔ خدا مجھے اپنی بدترین مخلوق سے بے نیاز کر دے۔ بدترین لوگ وہ ہیں جو کچھ دیں تو احسان جتلائیں اور نہ دیں تو عیب لگائیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم از تنبیہ الخواطر۔ تمہارا بھائی حقیقت میں تمہارا دین ہے، اس لیے دین کے معاملے میں اطاعت کرو، اس کا پورا حق ادا کرو۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 2۔ زندگی صرف دین کے ساتھ ہے اور موت بے یقینی کی وجہ سے انکار حق کا نام ہے، یعنی خدا رسول کا دل سے انکار کرنا۔ اصل موت علم کے ذریعے اصلی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ علم حاصل کرو، وہ تم کو زندگی دے گا۔ الحدیث: جانوروں کے حقوق۔ ایک مومنہ نے دیکھا کہ کتا پیاسا ہے۔ مومنہ نے موزہ اپنی چادر سے باندھ کر کنویں سے پانی نکالا اور کتے کو پلایا، جس کی وجہ سے خدا نے مومنہ کو بخش دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال۔ ایک عورت پر جہنم کی آگ اس لیے واجب ہو گئی کہ اس نے بلی کو باندھے رکھا تھا، یہاں تک کہ وہ بھوکی مر گئی، اس لیے عورت پر جہنم واجب ہو گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال۔ جو شخص کسی چڑیا کو بلا وجہ مار ڈالے تو خدا اس سے سوال کرے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال۔ ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے، دین اسلام کا اخلاق حیا ہے۔
حیا مکمل دین ہے، حیا کی کثرت ایمان کی دلیل ہے، حیا اور سخاوت کی مانند کوئی ایمان نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر، جو لوگوں کے سامنے برا کام کرنے سے نہیں ڈرتا وہ خدا سے بھی نہیں ڈرتا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام از بہار جلد 71۔ جب تم کو شرم نہیں آتی تو جو چاہو کرو، انبیاء کرام کا قول مروی از رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال۔ خدا سے ڈرو اس لیے کہ وہ تم پوری قدرت رکھتا ہے، اور اسے حیا کرو کیونکہ وہ تم سے بہت قریب ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام۔ افضل ترین حیا شرم وہ ہے جو تم خدا سے کرو۔ خدا سے حیا کرنا بہت سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم، یعنی یہ سوچنا کہ خدا نے کس قدر مجھ پر مہربانیاں کی ہیں اور میں اس کو ناراض کر دوں، سب سے افضل زود یہ ہے کہ تم اکیلے میں بھی اس بات کو ظاہر نہ کرو، وہ کام نہ کرو کہ جس کے اظہار سے تم شرم کرتے ہو۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر، لوگوں سے اپنی حاجتیں طلب کرنا اپنی عزت کو کھو دینا اور اپنی حیا برباد کرنا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از مشکات، 3 باتوں میں حیا نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 1 مہمان کی خدمت کرنے میں، نمبر 2 اپنے باپ کی تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہونے میں، نمبر 3 اپنے استاد کے لیے تعظیم کے لیے کھڑا ہونے میں۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔